احکم الحاکمین نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، عنایت فرمائی۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ وہ ہیرا ہے، یہ وہ جواہرات ہیں۔ قرآن کریم اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، سارے جہان کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، تخت و تاج، بادشاہت، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھو اور قل هو اللہ کی عہد کو ایک پلڑے میں رکھو، خدا کی قسم اس میں زیادہ وزن ہے۔ یہ تو میری تمہاری سمجھ کا پھیر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پہچانا نہیں، اس کی قیمت نہیں جانی۔ بڑے بڑے یہودی فلاسفر کہتے ہیں کہ اگر ایسا کلام ہم پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تو ہم ان دنوں کو جن دنوں میں قرآن مجید اترا عید کا دن مناتے، خوشیوں کا دن مناتے، مسرتوں کا دن مناتے، تعطیلات کا۔ چونکہ اس امت کی قیمت کچھ نہیں لگی، ان کا خرچ کچھ نہیں ہوا، محنت نہیں ہوئی، اس لیے ان حضرات کو جو آج کل ہم امتی ہیں اس قرآن مجید کی کوئی قیمت معلوم نہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن والے کا راج ہوگا، قرآن کا راج ہوگا، قرآن کا قانون ہوگا، قرآن کریم کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر میں اتنی ہوش ربو گھڑی میں خطرناک موقع پر ان بگڑے ہوئے حالات میں کہیں بھی چھاؤں نہیں، کہیں بھی سایہ نہیں، سارا قیامت کا میدان فارغ ہے، در نہیں، دیوار نہیں، سایہ نہیں، درخت نہیں، پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں کچھ لوگ بڑے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ اہل قیامت کہیں گے الہی یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو آج بھی کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں معلوم نہیں، تم مکر کر کے روزے کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھنے والے لوگ ہیں، رات کو تراویح پڑھتے تھے، دن کو میرے حکم کی وجہ سے گھر میں کھانا کافی تھا، غلہ کافی تھا، جیب میں پیسہ بڑا تھا، سب کچھ کھا پی سکتے تھے، میں نے جو منع کر دیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم پانی بلکہ منہ میں بھی تھا، گلے کو گھونٹ لیا، کوئی قطرہ نیچے نہ چلا جائے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ منو پانی غسل میں بہا دیا، نہانے میں بہا دیا، کتنا پانی خرچ کر دیا لیکن قطرہ اندر نہیں جانے دیتا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں بھائی نہیں دیکھتا، امام نہیں دیکھ رہا، مولوی نہیں دیکھ رہا، کوئی دشمن نہیں دیکھ رہا، کوئی سرکاری آدمی نہیں دیکھ رہا، میرا بندہ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کپڑے بھگو کر اوڑھتا ہے، میرا حکم پورا کرنے کے لیے ہر طریقے سے پانی سامنے موجود ہے، منہ میں موجود ہے، اندر نہیں جانے دیتا، اس لیے میں اس وقت اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، میرا بندہ میرے کیے کہے بغیر، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، پیتا نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، او میرے بندے تو نے میرے کہنے پر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، جا میں نے آج تیرے اوپر جنت واجب کر دی۔
خوبصورت بیوی سامنے موجود ہے، روک ٹوک کوئی نہیں، مسکرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دل چاہتا ہے، خواہش پیدا ہوئی، اسی وقت منہ موڑ لیتا ہے، میرا روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے پر میں تو دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اتنی گرمی میں زمین جب تانبے کی طرح تپ جائے گی، سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہوگا، اسی کو کہتا ہے اسیجا دن قیامت دا خدا باسی عدالت تے، اسیجا دن قیامت دا خدا باسی عدالت تے، زمیں تپسی مثل تانبے بشر پریشان ہر بشر ہو سی۔ زمین لوگوں کی تانبے کی بنی ہوئی ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی۔ امیرو غریبو فقیرو بوڑھو جوانو مرد اور تو کبھی تو سوچا کرو اس وقت کیا بنے گی۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا بھی یہ حال ہے، کہتا ہے جناب فاطمہ، جناب فاطمہ عرش کا پایا پکڑ کر روئیں گی، الہی میری آل پہ کیا بنی، میرے بچوں پہ کیا بنی، اتنا خطرناک حال ہوگا۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ کیا ہماری کمائی ہے، کیا ہم لوگوں کی تیاری ہے، کون سا ہم نے کوئی کام چھوڑ رکھا ہے؟ اس لیے قرآن مجید اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو میں نے تم پہ زیادتی نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی میں نے دشمنی نہیں کی، میں نے تمہارے لیے روزہ اس لیے رکھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، میرا کہنا ماننے والے بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ۔ پہلی امتوں میں سے کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی 2 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 40 دن کے روزے فرض تھے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 30 روزے آئے۔ اب اگر امتی ان روزوں کو نہ رکھے تو کھلم کھلا فاسق و فاجر ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کا بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا فلیس منا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ حاجی لوگ روزے نہیں رکھتے، اچھے بھلے، شور مچ رہا تھا شہر میں، آ گیا کہ جی ہاں آ گیا، یعنی جیسے مصیبت آ گئی، بلا آ گئی۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتے ہیں او لوگو، او میرے بندو، او میرا کھانے والوں، میرا پینے والوں، میری دی ہوئی جوانی برتنے والوں، میری پیدا کردہ اولاد کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میری بنائی ہوئی بیوی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے جان میں بسنے والوں، کتب علیکم الصیام، سب کچھ میرا دیا ہوا کھاتے ہو، پیتے ہو، جوانی برتتے ہو، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سارا تیرا جسم میں نے بنایا، اور میرے بنائے ہوئے کے بدلے میں ایک ناخن تو بنوا کے دکھا۔ میں نے یہ حکم دیا روزہ رکھ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تیرا ہی بھلا کیا میں نے، تو عادی بنا ہوا ہے گناہوں کا، 11 مہینے جو تو نے گناہوں کی گٹھڑیاں بنائی ہیں، گنڈڑیاں بنائی ہیں، ڈھیر لگا لیے تو نے گناہوں کے، اتنے گناہ جمع کر لیے، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے، پہاڑوں کے وزن سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے، ریت کے ذرات سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے، درختوں کے پتوں سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے، سمندر کے جھاگ سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے، تمام آسمان کے ستاروں سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے۔ اور میرے بندے، اس لیے میں نے تجھے رمضان کا مہینہ دیا ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، اور آج ہی اس رمضان میں ہی توبہ کرتے وقت ہی اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے کہ تجھے ایسا بنا دوں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ توبہ کرنے والا بن، مجھ سے معافی مانگنے والا بن، سچے دل کے ساتھ معافی مانگنے والا بن۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن، تھوڑے ہی دن، زیادہ کوئی نہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پوری قوم روزہ چھوڑ دے گی اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دنیا کے کتنے کام ہم لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں، آخرت کا اتنا بڑا لالچ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں جب مردے کو رکھ کر لوگ واپس آ جاتے ہیں تو اس کے سجی طرف نماز آ جائے گی جو اس نے کبھی قضا نہیں کی، اور مردے کو قبر میں تنہا اندھیری کوٹڑی میں آ کر کہے گی مبارک ہو میں آ گئی ہوں، سبحان اللہ کہہ دو، میں آ گئی ہوں، تو کون ہے؟ میں تیری وہ نماز ہوں جو تو ہمیشہ ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اس طرف بائیں طرف روزہ آ جائے گا، روزہ آ کر کہے گا مبارک ہو میں بھی آ گیا ہوں۔ اس اندھیری کوٹڑی میں، خلوت میں، تنہائی میں کوئی گھر والا تیرے ساتھ نہ آیا، تیری اولاد ساتھ نہ آئی، تیری پیاری بیگم ساتھ نہ آئی، تیرا پیارا مال تیرے ساتھ نہ آیا، تیری کوٹھی بنگلہ تیرے ساتھ نہ آیا، کوئی چیز نہ آئی، میں آ گیا ہوں۔ وہ کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گا وہ تیرا وہ رمضان کا روزہ ہوں جو تو نے ساری عمر ہمیشہ محبت سے رکھا ہے۔ زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ بھی ہوں گے، اس بندے کے گناہ بھی ہوں گے، عذاب قبر دینے والے فرشتے اس کی طرف آئیں گے، دائیں طرف سے آئیں گے تو نماز کہے گی کدھر چلے کہ اس کے گناہ ہیں، اس کو عذاب دینے کہ میں درمیان میں کھڑی ہوں تم ادھر سے نہیں جا سکتے۔ پھر بائیں طرف سے کھبے پاسے سے آئیں گے، ادھر روزہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے میں یہاں کھڑا ہوں،
وہ پیروں کی طرف سے آئیں گے زکوٰۃ آ جائے گی، وہ اوپر کی طرف سے آئیں گے حج آ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بول کر کہیں گی، اور اللہ کا بھی پھر اعلان آئے گا جس میرے بندے کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کسی طرف میری نماز آ گئی، کسی طرف میرا روزہ آ گیا، کسی طرف زکوٰۃ آ گئی، یہ تو میرے ارکان میں لپٹا ہوا بندہ ہے۔ آج اس بات پر یقین نہیں، جو قبروں میں چلے گئے ان سے جا کے پوچھاؤ، ان سے جا کے معلومات کر کے آؤ کیا چیز تمہارے کام آئی۔ اس لیے مرزوق کہتا ہے کہ جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا، یہ اولاد میری، یہ مال میرا، یہ کرسی میری، یہ اقتدار میرا، یہ ملک میرا، فرمایا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی۔ آج سے پہلے تم کسی کے خامن تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کا کچھ تھا، آج دم نکل گیا، کوئی تیرا کچھ نہیں لگتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا روزہ ہے، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کا روزہ ہے۔ صرف نہ کھانا نہ پینا یہ صرف روزہ نہیں بن جاتا۔ بدقسمت قوم بھوکی بھی رہتی ہے اور شام کو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ کانوں کا بھی روزہ ہے۔ جس آدمی نے روزہ رکھ کر کنجریوں کے گانے سنے، کون کہتا ہے اس کا روزہ ہو گیا؟ اگر تم نے مرنا ہے، اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رمضان ہے، اگلے رمضان تک پتہ نہیں کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے، جوانوں میں سے، بوڑھوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، ہزاروں نہیں کروڑوں آدمی سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ 11 مہینے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اللہ نے پھر دے دیا کہ لو گناہ معاف کرا لو۔ رات کو تراویح، دن کو روزہ، قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ جب روزہ رکھ کر ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر روزہ رکھتا ہے، ادھر میرے قرآن کو پڑھتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، مزہ لے کر پڑھتا ہے، خوش ہو کر پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش الہی سے اس کا قرآن سننے کے لیے اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ آج تو میرا بندہ بڑے مزے سے قرآن پڑھ رہا ہے، بڑے شوق سے پڑھ رہا ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ فرمایا بعض آدمی کا قرآن پڑھنا مجھے اتنا پسند آ جاتا ہے کہ میں بھی سننے آ جاتا ہوں۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم حرام چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ لوگوں نے مشغلہ بنا لیا، روزہ ہے ٹی وی لگا لو، وی سی آر چلا لو، کیسٹیں سن لو کنجریوں کی۔ اس بھوکا مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ روزہ رکھ کر رشوت بٹورتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھ کر شرک کرتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھ کر ملاوٹ کرتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھ کر کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، اس روزے کا کیا بنا؟
چاول بھی اب اچھے بکیں نا، رمضان شریف میں لوگ دیگ پکاتے ہیں تو بڑے بڑے آڑتی حاجی جو ہیں اب وہ دڑا کرانا شروع کر دیں گے کل سے ہی۔ اللہ اکبر، تم چاول کی ملاوٹ کر رہے ہو پیسے بنانے کے لیے اور یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ایمان میں ملاوٹ آ گئی، ایمان میں ملاوٹ ہو گئی۔ اللہ پاک اگر تو کھرے پیسے لے کر سودا دیتا ہے، اللہ بھی کھرا ایمان قبول کرتا ہے۔ تو کھوٹے پیسوں کا سودا نہیں دیتا، اللہ بھی کھوٹے ایمان کے بدلے میں جنت نہیں دیتا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے کہ ہوش کر کے آ کہ وہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے جنت ٹکے سیر بک رہی ہے؟ تو ان سے جا کر کے پوچھو جنہوں نے جنت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک اپنے سینکڑوں ہزاروں ٹکڑے کرا دیے، قیمہ بنوا دیا، ان کو جنت کی قیمت معلوم ہوئی۔ اس لیے مجذوب کہتا ہے کہ وہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کچھ ہوش کر ٹھکانے لا اپنے عقاب کو، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ چودھری صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، تو چوڑا ہوا کڑا ہوا پھرتا ہے، خدا کی قسم اس زمین سے پوچھو تیرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں آئے اور چلے گئے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعضی زمین کی جگہ ایسے ہوں گی ایک ایک قبر سے 100 مردہ زندہ ہو کر نکلے گا، اتنی دنیا سامنے آئے گی کہ لوگوں کے اندازے سے بھی زیادہ۔ اس لیے آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہم نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے کسی کی دی بیٹی کو تاڑا، کسی کی عورت کو تاڑا تو پھر تیری آنکھ کا روزہ تو ختم۔ اس لیے جو لوگ رمضان کے قدردان ہیں وہ اکثر و بیشتر 11 مہینے کام کرتے ہیں اور 12ویں مہینے میں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن اور رمضان بس سارا دن جتنا پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس امت میں اب بھی ایسے ہیں کہ رات دن میں ایک کلام مجید ختم کر لیتے ہیں، رات دن میں ایک قرآن کریم پورا ختم کر لیتے ہیں۔ ہاں، کوئی 10 سپارے پڑھ لیتا ہے، کوئی 10 سپارے پڑھ لیتی ہے، کوئی 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، رمضان کا مہینہ سارا گزر گیا، قرآن کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، بخشش کا مہینہ سارا چلا گیا، رحمت کا مہینہ سارا گزر گیا، جنتی مہینہ سارا گزر گیا، نہ روزہ رکھا نہ قرآن پڑھا۔